یسایہ 25واں باب جو 12 آیات پر مشتمل ہے۔ حمد و ستائش کا گیت۔ اے خداوند، تو میرا خدا ہے، میں تیری تمجید کروں گا، تیرے نام کی ستائش کروں گا، کیونکہ تو نے عجیب کام کیے ہیں۔ تیری مصلحتیں قدیم سے وفاداری اور سچائی ہیں، کیونکہ تو نے شہر کو خاک کا ڈھیر کیا، ہاں فصیل دار شہر کو کھنڈر بنا دیا، اور پردیسیوں کے محل کو بھی یہاں تک کہ شہر نہ رہا، وہ پھر تعمیر نہ کیا جائے گا۔ اس لیے زبردست لوگ تیری ستائش کریں گے، اور ہیبت ناک قوموں کا شہر تجھ سے ڈرے گا، کیونکہ تو مسکین کے لیے کلا اور محتاج کے لیے پریشانی کے وقت ملجا، اور آندھی سے پناہ گاہ اور گرمی سے بچانے کو سایہ ہوا۔ جس وقت ظالموں کی سانس دیوار کن طوفان کی مانند ہو، تو پردیسیوں کے شور کو خشک مکان کی گرمی کی مانند دور کرے گا، اور جس طرح ابر کے سائے سے گرمی نیست ہوتی ہے، اسی طرح ظالموں کا شادیانہ بجانا موقوف ہوگا۔ خدا ایک ضیافت تیار کرتا ہے، اور رب الافواج اس پہاڑ پر سب قوموں کے لیے فربا چیزوں سے ایک ضیافت تیار کرے گا، بلکہ ایک ضیافت تلچٹ پر سے نتھری ہوئی مے سے، ہاں فربا چیزوں سے جو پر مغز ہوں، اور مے سے جو تلچٹ پر سے خوب نتھری ہوئی ہو، اور وہ اس پہاڑ پر اس پردے کو جو تمام لوگوں پر پڑا ہے، اور اس نقاب کو جو سب قوموں پر لٹک رہا ہے، دور کر دے گا۔ وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا، اور خداوند خدا سب کے چہروں سے آنسو پونچھ ڈالے گا، اور اپنے لوگوں کی رسوائی تمام سرزمین پر سے مٹا دے گا، کیونکہ خداوند نے یہ فرمایا ہے۔ اور اس وقت یوں کہا جائے گا، لو یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی راہ تکتے تھے، اور وہی ہم کو بچائے گا۔ یہ خداوند ہے، ہم اس کے انتظار میں تھے، ہم اس کی نجات سے خوش و خرم ہوں گے۔ خدا موآب کو سزا دے گا، کیونکہ اس پہاڑ پر خداوند کا ہاتھ برقرار رہے گا، اور موآب اپنی ہی جگہ میں ایسا کچلا جائے گا جیسے مزبلے کے پانی میں گھاس کچلی جاتی ہے، اور وہ اس میں اس کی مانند جو تیرتے ہوئے ہاتھ پھیلاتا ہے اپنے ہاتھ پھیلائے گا، پر وہ اس کے غرور کو اس کے ہاتھوں کے فن فریب سمیت پست کرے گا، اور وہ تیری فصیل کے اونچے برجوں کو توڑ کر پست کرے گا، اور زمین کے بلکہ خاک کے برابر کر دے گا۔